اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان الصفا، انا بے شک، الصفا فرمایا وہ جو پہاڑی صفا ہے، والمرواتا اور وہ جو مروہ پہاڑ ہے، من شعائر اللہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محبوب اب جو کچھ خزانہ تجھے عطا کیا گیا ہے، وہ جو نبوت کا سلسلہ تجھے عطا کیا ہوا ہے، فرمایا محبوب اب اس کا اعلان فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے۔ وہ جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا کہ حضور کوہ صفا پہ چڑھے، آپ نے فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ اس طرف سے دشمن آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مان جاؤں گے، مان لیں گے۔ فرمایا کیوں مان لو گے، دیکھا جو نہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ جو نہیں سنا، اس وجہ سے ہم آپ کی بات کو مان جائیں گے۔ یہ وہ کوہ صفا ہے، اور جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کہیں اور موجود ہے اور یہ پہاڑ کہیں بہت دور ہے، بالکل اسی خانہ کعبہ جو ہے وہ بلکہ ان کے دامن کے اندر موجود ہے۔ ایسے موجود ہے کہ آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہونا، صفا پہاڑی کے اوپر، تو آپ کو بالکل سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کرنی ہوتی ہے، اس صحیح کے لیے وہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو حکم ہی یہ ہے کہ پہلے کھڑے ہو کے ادھر منہ کر کے دعا مانگے، کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ وہاں سے اپنا سلسلہ شروع کریں اور پھر آپ مروہ کی طرف جائیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کرے کہ میرا اللہ ہمیں یہ نشانیاں زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ دونوں نشانیوں میری نشانیوں میں سے ہیں۔ فَمَن پس جو شخص حج البیت حج کرے خانہ کعبہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ اس بندے پر، علیہ اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، ان دونوں کے درمیان گھومے۔ اصل میں بات ایک یہ پیدا ہو گئی کہ زمانہ جاہلیت میں وہ جو مشرک لوگ تھے یا وہ جو عرب لوگ تھے، وہ بعض دفعہ انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ حج اور عمرہ کے ساتھ اٹیچ کر لی ہوئی تھیں۔ مشرکین نے سلسلے بنا رکھے ہوئے تھے، صفا پہ جاتے تھے تو وہاں انہوں نے ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا، مروہ پہ جاتے تھے تو وہاں ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا، ادھر سے ادھر چکر لگاتے تو وہاں اس کے سامنے گرتے، ادھر سے ادھر جاتے تو اس کے سامنے گرتے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد جب بت پرستی سے منع ہو گیا، بتوں سے دور کر دیا گیا، کعبۃ اللہ کو بھی پاک اور صاف کر دیا گیا، تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال تھا کہ یہ بھی تو مرکز تھا بتوں کا، تو اب یہاں پہ ہم کیوں جائیں؟ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہی ہیں۔ بات وہ جو جاہل لوگ کام کیا کرتے تھے، تم جہالت والا کام نہ کرو، تم وہی کام کرو جس کا حکم تمہیں تمہارے اللہ نے دیا ہوا ہے، تم وہ کام کرو گے، اللہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ تمہاری جھولیاں بھر دیا کرے گا۔ اور بیسک اور بنیادی طور پہ جو ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کوئی بہت لمبے چوڑے کاموں کا نام نہیں ہے۔ عمرہ میں بیسک اور بنیادی چیزیں 4 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی حد حرم میں داخل ہونے لگتے ہیں، جسے میقات کہتے ہیں، میقات سے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھ لیا، بندے نے نیت کر لی، لیکن نیتیں جب بھی کوئی نیت ہونے لگتی ہے نا تو کتنی خوبصورت نیت، یا اللہ تیری رضا کے لیے احرام باندھا ہے، یا اللہ تو اسے میری طرف سے قبول کر لے۔ اور تیسرا جملہ جو نیت کا ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو اسے میرے لیے آسان بھی کر دے۔ یقیناً یہ مشقت والا کام ہے۔ احرام باندھ لیا، نیت ہو گئی، پھر خانہ کعبہ کے پاس آ گئے،
خانہ کعبہ کو دیکھا تو ڈھیر دعائیں کی، اور ڈھیر دعائیں کر لینے کے بعد پھر جب وہ طواف شروع ہونے لگتا ہے تو دوسرا کام جو ہے وہ ہے طواف کرنا۔ طواف بھی کرنا ہے تو پھر نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے طواف کر رہا ہوں، یا اللہ تو اسے میری طرف سے قبول کر لے، اور یا اللہ تو اسے میرے لیے آسان بھی کر دے، کیونکہ وہ 7 چکر بھی آسان چکر نہیں ہے، وہ بھی ایک مشقت والا کام ہے۔ پھر طواف ہو گیا ہے تو وہاں 2 نفل جو ہے وہ مقام ابراہیم کے اوپر پڑھنے ہوتے ہیں، یہ طواف کا حصہ ہے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ پہ صحیح کرنا ہوتی ہے، اور وہ دوڑ لگانا بھی جو ہے وہ بھی ایک مشقت والا عمل ہے، بہت آسان عمل نہیں ہے۔ تو صحیح ہو گئی ہے، صحیح کے بعد پھر مرد جو ہے انہوں نے ٹینٹ کرانی ہوتی ہے، حلق کروانا ہوتا ہے، اور جو خواتین ہیں انہوں نے تقصیر کروانی ہوتی ہے، تھوڑے آپ نے بال جو ہیں وہ کٹانے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب 4 کام ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ بندے کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور عمرہ بھی وہ عمرہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حج اور عمرہ یوں گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یوں مٹا دیتا ہے کہ بندہ گناہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آج اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو کوئی بھی طواف کرے، حج اور عمرے کی نیت کرے، حج اور عمرے کے لیے آئے تو وہ پھر صفا اور مروہ کا چکر لگائے، ان کے درمیان میں گھومے۔ فرمایا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وَمَن تَطَوَّعَ، وہ بندہ جو خوشی سے یہ عمل کرے، بھلائی سے، نیکی کے لیے یہ کام کرے تو خیرن، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ جیسے طواف کیا جاتا ہے نا نفلی اعتبار سے، ایسے ہی نفلی اعتبار سے صرف بندے نے صحیح کر لی ہے تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے بڑے خیر کا عمل ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اور بندوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شاکرن، بندہ تو ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا شاکر ہے، اور شاکر وہ ہوتا ہے جو شکر گزاری کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کی شکر گزاری کرنی نہیں ہوتی، شاکر وہ بھی ہے، اور وہ پھر کس معنی میں شاکر ہے؟ وہ اس معنی میں شاکر ہے کہ وہ اپنے بندوں کا شکر قبول فرماتا ہے۔ اس کے حضور جو بندہ بھی شکر کرتا ہے میرا اللہ اس کے شکر کو قبول بھی فرماتا ہے، علیم، اور میرا اللہ بہت زیادہ علم والا بھی ہے، ایسا علم والا بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کس کے دل کے اندر تڑپ ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی زیارت کرے، کس کے دل کے اندر چاہت ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس جا کے نمازیں پڑھے، کس بندے کی چاہت ہے کہ وہ مقدس اور محترم مقامات دیکھے۔ تو جس بندے کے دل میں چاہت پیدا ہو جاتی ہے، طلب پیدا ہو جاتی ہے، شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے، تو میرا اللہ شکر قبول کرنے والا ہے، لوگوں کی چاہتوں کو بھی قبول کرنے والا ہے، اور ایسے لوگوں کو ضرور مواقع جو ہے وہ فراہم کر دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔